الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء حضرت مولانا عبد الوارث صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ اس صدقہ جاریہ جامعہ مدنیہ میں برادر مکرم جناب حضرت مولانا مفتی ابو عکاشہ گل بادشاہ صاحب نے
جس قرآن مجید کے درس کا آغاز آج سے چند سال قبل کیا تھا، آج اسی سلسلہ کی تکمیل بحمدہ تعالی ہو رہی ہے۔ میں اپنے بھائی سٹیج سیکریٹری صاحب کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ میری حیثیت صرف ایک ناقل کی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ جو کچھ میں نے اپنے استاد حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ، اپنے محترم استاد حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ اور اپنے استاد شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ، اور جو کچھ میں نے حضرت شیخ پنج پیر ان کی خدمت میں رہ کر اور دیگر اساتذہ کرام کی خدمت میں رہ کر جو کچھ حاصل کیا، میں آسان انداز میں خلاصے کے طور پر یہ چیزیں عوام کے سامنے بیان کر دیا کرتا ہوں۔ نہ میں عالم ہوں اور نہ مجھے عالم ہونے کا دعویٰ ہے۔ میں اپنے 20 سال الحمدللہ مجھے ہو چکے دورہ تفسیر پڑھاتے ہوئے، اور ہر سال دورہ تفسیر میں ابتداً ساتھیوں کو یہ عرض کر دیا کرتا ہوں کہ میری حیثیت صرف ایک ناقل کی ہے۔ جو کچھ اساتذہ کرام سے حاصل کیا آسان انداز میں شرکاء کے سامنے پیش کر دینا، بس یہ بھی اللہ کریم کی توفیق سے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ دورہ تفسیر کے اندر تو ہوتا ہے علمی انداز، کیونکہ سامنے علماء کرام کی اکثریت ہوتی ہے، لیکن میں آج کی اس نشست میں عوامی انداز میں سادہ سی چند باتیں ان قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب کو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے یہ بتایا کہ شہر کی مختلف مساجد کے اندر انہوں نے باقاعدہ درس قرآن مجید کا سلسلہ شروع رکھا ہوا ہے، اور یہی محنت کا انداز ہے رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بچروی اور ان کے شاگردان رشید کا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آئندہ اس سلسلہ کو بھی اپنے فضل و کرم سے جاری و ساری رکھے۔ عوام دوست ذرا غور کریں، علماء کرام تو سب کچھ جانتے ہیں، واقف ہیں ان تمام باتوں سے۔ جب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ میں 2 فریق ہو گئے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو علل اعلان ماننے والے، اہل ایمان، مسلمان، مومنین، آپ جو بھی نام دیں، اور دوسرے علل اعلان مخالفت کرنے والے جن کو آپ کفار کا نام دیں، غیر مسلموں کا نام دیں، آپ کی مرضی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ایک ماننے والوں کی جماعت جنہوں نے علل اعلان دعوت توحید کو مانا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دوسری جماعت جنہوں نے علل اعلان انکار کیا، مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک تیسری خطرناک جماعت پیدا ہو گئی۔ اس تیسری جماعت کو قرآن مجید نے منافقین کے نام سے یاد کیا ہے۔ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محفل میں بیٹھنے والے، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والے، جہاد کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بظاہر شریک ہونے والے، لیکن ان کے دل کے اندر کفر کی بیماری موجود تھی۔ جن دوستوں نے اس ترجمہ قرآن میں شرکت کی ان کو یہ بات بخوبی یاد ہوگی
کہ جب سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ نے ان 3 جماعتوں کی تفصیل بیان کی، اہل ایمان کی تفصیل جن پر انعام ہوا، پھر جن پر غضب ہوا کفار ان کی تفصیل، اور تیسری جماعت والظالین گمراہ لوگوں کی منافقین کی تفصیل، تو اللہ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں مومنین کی اتنی زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، کفار کی اتنی زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اللہ نے بڑی تفصیل سے منافقین کا ذکر کیا، کیونکہ جو علل اعلان مخالف ہو اس سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، خطرہ اس سے زیادہ ہوتا ہے بظاہر اپنا بنا ہوا ہو اور اندرون خانہ باطنی طور پر مخالف اور دشمن ہو۔ اب اگلی بات، جو مدینہ طیبہ کے اندر یہودی رہتے تھے ان کے پاس اقتدار تھا، دولت تھی، اور مسلمانوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج یہ جب مسلمان ہوئے تو یہ یہودیوں کے تابع بنے ہوئے تھے۔ یہودی ان کو سود پر مال دیا کرتے تھے، یہودیوں کے بڑے مدرسے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے راہب اور صوفی اور پیر تھے۔ ان کے اندر جو مسلمان قبیلے بنے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان پر یہودیوں کا بڑا علمی رعب بھی تھا، دینی رعب بھی تھا اور دنیاوی رعب بھی تھا۔ اب ذرا خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے کس کا چراغ جل سکتا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان منافقین میں سے اکثریت یہود کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے شروع کر دیے، غزوہ احد میں کفار مکہ کا تعاون کیا، پھر جب غزوہ احزاب ہوا پھر ان منافقین یہ جو یہود تھے انہوں نے کفار مکہ کا تعاون کیا، ہر موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقہ سے شکست دی جا سکے، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب ذرا خیال، یہ تمہیدی باتیں ہیں، میں ان 2 صورتوں کا شان نزول عرض کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جب یہودیوں کو مار پڑی، خیبر سے ذلیل کر کے نکالا گیا، کچھ قتل ہوئے، کچھ جلا وطن ہوئے، اور کچھ نے ذلیل ہو کر خراج دینا پسند کیا، بہرحال ان منافقین یہود کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، ان کا جو تسلط تھا مدینہ طیبہ کے لوگوں پر وہ تسلط ٹوٹ گیا۔ منصوبے بڑے بنائے انہوں نے، کوئی منصوبہ ان کا اللہ نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اب ذرا خیال، میں صورتوں کے شان نزول کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ ان کا وار ناکام ہوا۔ جب خیبر میں ان منافقین یہودیوں کو مار پڑی تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک بہت ماہر جادوگر یہودی رہتا تھا، لبید ابن عاصم یا لبید ابن عاصم، عاصم بھی پڑھا گیا عاصم بھی پڑھا گیا، یہ بہت بڑا ماہر جادوگر تھا، اور اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی جادو کے اندر بہت ماہر تھیں۔ خیبر کے یہودیوں نے لبید ابن عاصم کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم سارے یہودی چندہ جمع کرتے ہیں اور تیرے حوالے کرتے ہیں، ہم تو تھک گئے، ہمارا کوئی حربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامیاب نہیں ہو سکا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس نے دینار طے کیے۔ یہ باتیں میں آپ دوستوں کو وہ سنا رہا ہوں جو ہم نے دورہ تفاسیر میں اپنے اساتذہ کرام سے سیکھی ہیں، میری حیثیت صرف ایک ناقل کی ہے، میں بات نقل کر رہا ہوں خلاصے کے طور پر۔ لبید نے دینار طے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے ایک چھوٹا یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، یہودیوں نے اس کو بھی لالچ دیا اور لبید نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک اس سے منگوائے. جس کنگھی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال سنوارا کرتے تھے اس کنگھی کے چند دندان بھی منگوائے. پھر ایک چمڑے کا لمبا سا دھاگا لے کر اس میں اس لبید نے اور اس کی بیٹیوں نے 11 گرہیں دیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بت تیار کیا، موم کا پتلا، اس کے اندر یہ جو سلائی والی سوئیاں ہوتی ہیں 11 سوئی اس کے اندر چبھو دیں. اور ہمارے علاقے میں تو کھجور زیادہ ہے، یہاں پر اتنا رواج نہیں، تو کھجور کا خوشہ نکلنے سے پہلے جو اس کا گابھا ہوتا ہے وہ منگوا کر یہ سارا جادو والا سامان اس کے اندر رکھا. اور مدینہ طیبہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کو بیر زروان بھی کہتے ہیں اور بیر زی اروان بھی کہتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے دوست مجھے اس کنویں پر لے گئے، میں نے وہ الحمدللہ جگہ دیکھی ہے. مسجد نبی سے اتنا فاصلہ ہوگا جتنا یہاں سے آپ کی بڑی سڑک ہے. ہم وہاں پہنچے اس کنویں والی جگہ پر، یہاں پر وہ کنواں تھا. تو اس کنویں کے نیچے وہ کنواں ویران تھا، غیر آباد تھا. تو اس کنویں کے نیچے ایک پتھر تھا، پتھر کے نیچے یہ سارا جادو والا مواد رکھ دیا. اب خیال، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. کم و بیش 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف رہی. اور یہ بات میری دوستوں نے دل کی تختیوں پہ لکھنی ہے کہ پیغمبر کا جسمانی طور پر بیمار ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک جسمانی طور پر بیمار رہے، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طور پر بیمار ہو جانا یہ قطعاً نبوت کے خلاف نہیں تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تکلیف کی وجہ سے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، آپ بار بار دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہ مجھے شفا عطا فرما، اللہ مجھے صحت عطا فرما، اللہ مجھے شفا عطا کر. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. اللہ کریم کی شان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، نیند کی حالت میں 2 بندے آئے. ایک بندہ آپ کے سر والی جانب بیٹھ گیا، دوسرا بندہ پاؤں والی جانب بیٹھ گیا. جو پاؤں کی جانب بیٹھا تھا اس نے پوچھا سر کی جانب والے بندے سے کہ ان کو کیا ہوا ہے. جو سرہانے بیٹھا تھا اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے. پاؤں کی جانب والے نے دوسرا سوال کیا، کس نے کیا ہے؟ سرانے کی سائیڈ والے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے. تیسرا سوال پاؤں کی جاننے والے بندے نے کیا کہ وہ جادو کس چیز میں ہے؟ تو سرہانے کی طرف والے بندے نے جواب دیا کہ وہ ایسے چمڑے کا دھاگا ہے، اس میں گرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، موم کا پتلا، اس میں سوئیاں اور کھجور کے خوشے کے اندر ہے. چوتھا سوال پاؤں کی جانب والے نے کیا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ تو سرہانے کی جانب والے نے جواب دیا کہ وہ جو کنواں ہے بیر زی اروان یا بیر زروان، اس کے اندر پتھر کے نیچے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی. اور یہ بات دوستوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو سر کی جانب بیٹھا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھا، اور جو پاؤں کی جانب سے بیٹھا تھا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھا. حدیث پاک میں آیا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کنویں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب کنواں چونکہ وہ ویران تھا تو اس میں درختوں کے پتے گرا کرتے تھے، تو اس کا پانی ایسے آلود ہو چکا تھا رنگ کی وجہ سے جیسے مہندی پانی میں ڈالی جائے. جیسے اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے.
جیسے مہندی پانی میں ڈالی جائے اور مہندی کا رنگ پانی کے اندر آ جاتا ہے، اس کنویں کا پانی کا رنگ بھی ایسے ہو چکا تھا پتے گرنے کی وجہ سے۔ پانی نکالا گیا، پانی نکالنے کے بعد جو پتھر تھا اس کو اٹھایا گیا تو اس پتھر کے نیچے وہ سارا جادو والا سامان پڑا ہوا تھا۔ اب خیال، میں سبق کے قریب آ گیا ہوں۔ جبریل امین یہ دو صورتیں لے کر نازل ہوئے، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر کے اندر، ان صورتوں کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ہوا اور دوسری مرتبہ اس واقعے کے موقع پر مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس لیے آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے نیچے لکھا ہوا ہے مکیاتن، ان صورتوں کا نزول 2 دفعہ ہوا۔ جبریل امین نے یہ صورتیں پڑھنا شروع کی تو پہلی سورت کی 5 آیات ہیں اور دوسری سورت کی 6 آیات ہو گئیں 11، اور اس چمڑے کے دھاگے کے اندر گرہ بھی لگی ہوئی تھی 11۔ جبریل امین ایک ایک آیت پڑھتے گئے، اللہ کی قدرت سے ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ جب 11 آیات پوری ہوئیں، 11 گرہیں کھل گئیں، اس جادو کے سامان کو ضائع کیا گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جسم ایسے جکڑا ہوا تھا جیسے اونٹ کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ان 2 صورتوں کے نزول کے بعد، 11 آیات کی تلاوت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ساری جسمانی تکلیف دور کر دی۔ اب خیال، یہ تو میں نے شان نزول عرض کیا۔ اب ذرا دیکھیے، میں سورۃ الاخلاص سے بات شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ذرا آپ سارے دوست جن کے سامنے قرآن پاک ہے، سورۃ الفاتحہ نکالیں جی۔ پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ۔ میں آپ دوستوں کو ذرا نمونہ دکھاتا ہوں ربط کا، کہ سورت کے مضامین کا بھی آپس میں ربط ہوتا ہے اور سورت کے ناموں کا بھی آپس میں جوڑ ہوتا ہے۔ آسان الفاظ۔ سورۃ الفاتحہ دیکھیے، ہم نے سورۃ الفاتحہ میں وعدہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، یہ وعدہ ہو گیا۔ اگلی سورت کا نام سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے، لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، اللہ جیسے یہودیوں نے گائے کی عبادت کی، بقرہ کی، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگلی سورت نکالیں، سورت آل عمران، کوئی صفحہ آپ کھول لیں، کوئی صفحہ، سورت کا نام آل عمران۔ اب سورتوں کے ناموں کا آپس میں تعلق آپ کو سنا رہا ہوں۔ لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، اے اللہ جس طرح عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگلی سورت کوئی صفحہ کھول لیں، سورۃ النساء۔ نساء کا معنی عورتیں، دیکھیے سورت کے ناموں کا بھی آپس میں تعلق ہے۔ نساء کا معنی عورتیں ہیں، ہم نے وعدہ کی اللہ سمن ودی بعد ذالک حقوق النساء، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یہودیوں کی طرح بکرا گائے کی عبادت نہیں کریں گے، عیسائیوں کی طرح آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد النساء، تمام عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے وغیرہ۔ اگلی سورت
سورت کا نام سورت المائدہ، مائدہ کا معنی دسترخوان۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، گائے کی آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے، النساء تمام عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ اب اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ اب ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کا مائدہ اور دسترخوان نازل کر۔ اللہ نے فرمایا مائدہ مانگ رہے ہو، رحمت کا دسترخوان۔ اگلی سورت، سورت کا نام سورت الانعام، انی منزلها بشرط اللہ تجعلوا لغیر اللہ من الحرث والانعام نصیبا۔ انعام کا معنی جانور۔ میں اللہ رحمت کا مائدہ، رحمت کا دسترخوان ضرور نازل کروں گا، شرط یہ ہے تم انعام کھیتی میں سے اور انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا، حصے نکالنے ہیں تو صرف اللہ کے نام کے۔ اگلی سورت، سورت کا نام سورت الاعراف۔ ساتھی میرے طرف دیکھیں، اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، نہ جنت والا مزہ ہوگا نہ جہنم والی سختی ہوگی۔ اس میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا رحمت کا مائدہ دسترخوان مانگنے والوں، میں اللہ رحمت کا مائدہ نازل کروں گا، انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا۔ صرف مائدہ نہیں، میں اللہ تمہیں اعراف سے نکال کر جنت بھی داخل کر دوں گا۔ اگلی سورت، کوئی صفحہ کھول لیں، سورت الانفال، نفل کی جمع مال غنیمت۔ دشمنان اسلام سے جہاد ہوا، ان کا مال قبضے میں مال غنیمت، اعراف سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ یہ تو قیامت کے بعد کا معاملہ ہے، میں لاتوں میں دنیا میں بھی انفال دوں گا، مال غنیمت۔ اگلی سورت، سورت کا نام سورت التوبہ، اعراف سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، دنیا میں بھی انفال دوں گا، شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو۔ سورت کا نام سورت التوبہ، شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو۔ اگلی سورت کا نام سورت یونس، کوئی صفحہ آپ کھول لیں، سورت یونس، شرک سے توبہ کر لو، اور توبہ ویسے سچی توبہ کرنا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی تھی۔ اگلی سورت، سورت کا نام سورت ہود، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح شرک سے سچی توبہ کرنا اور مسئلہ وہ ماننا جو ہود علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ سورت کا نام سورت ہود۔ اگلی سورت، سورت کا نام سورت یوسف، یہ مسئلہ جو ہود علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اتنا اہم مسئلہ ہے توحید کہ یوسف علیہ السلام یہی مسئلہ جیل میں بھی بیان کر رہا ہے۔ اگلی سورت کا نام ہے سورت الرعد، رعد فرشتے کو کہتے ہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام جیل میں یہ مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے، رعد فرشتہ آسمانوں پر یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ سنایا ہے، اب ذرا آخری پارے پر آ جائیں اپنے سبق پر۔ یہاں میں آپ کو چھوٹا سا نمونہ عرض کرتا ہوں۔ دوستوں نے سورت کھولنی ہے سورت القاریہ، سورت القاریہ، یہ آخری 8-10 صورتیں سورت القاریہ۔ اب ذرا میں آخری صورتوں کا بھی آپ کو نام کا تعلق بتا دوں کہ نام کا کیا تعلق ہے، پھر ہمارے سبق والی 2 صورتیں آ رہی ہیں۔ قاریہ کا معنی دل کو ہلا دینے والی، قیامت کا نام ہے قاریہ، اور اگلی صورت کا نام ہے التکاثر، کثرت کی خواہش۔ ہائے مال زیادہ ہو، دنیا زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو۔ فرمایا عجیب بات ہے، قاریہ دلوں کو ہلا دینے والی ہے، قیامت سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہیں۔ قیامت سے نہیں ڈرتے، تکاثر، ہائے مال زیادہ ہو، ہائے دنیا زیادہ ہو، ہائے جائیداد زیادہ ہو، تکاثر سے، قاریہ سے ڈرنے کے بجائے ہے تکاثر کے خیال میں ہے۔ پھر والعصر، زمانہ گواہ ہے، نقصان اٹھائیں گے جیسے ہو مزہ چغلی لگانے والوں نے نقصان اٹھایا۔
اگلی صورت کا نام فیل، فیل کا معنی ہاتھی، نقصان کا نمونہ دیکھنا ہو تو فیل ہاتھی والوں کا انجام دیکھ لو۔ اگلی صورت کا نام قریش، کمال ہے، فیل ہاتھی والوں کا انجام دیکھ کر قریش نے پھر بھی عبرت نہیں پکڑی۔ ربط سنے، ربط ناموں کا کیا تعلق ہے؟ فیل ہاتھی والوں کا انجام دیکھ کر قریش نے پھر بھی عبرت نہیں پکڑی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزوں سے روک رہے ہیں۔ کمال ہے، ہاتھی والوں کا جملہ خیال سے سنیے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ فیل ہاتھی والوں کا انجام دیکھ کر قریش نے پھر بھی عبرت نہیں پکڑی، معاون سے روک رہے ہیں۔ میرے پیغمبر یہ روکتے رہے، میں آپ کو کوثر دے کر رہوں گا۔ سورت کا نام سورت الکوثر، یہی کوثر پڑھ کر ان پر فتویٰ لگاؤ، قل یا ایھا الکافرون، یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ، قل یا ایھا الکافرون۔ جب تم یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ گے قل یا ایھا الکافرون، اللہ کی نصرت آئے گی، اذا جاء نصر اللہ۔ اور نصرت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ابو لہب کا انجام دیکھ لو، سورۃ تبت یدا ابی لہب۔ نصرت کا نمونہ دیکھنا ہو ابو لہب کا انجام دیکھ لو، میں اللہ کریم نصرت کروں گا، ابو لہب کا انجام دیکھ لو۔ لیکن خیال احباب، میں اللہ آپ کے دشمنوں کو تباہ کروں گا، نصرت کروں گا جیسے ابو لہب کو تباہ کیا۔ شرط یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ سورت کا نام سورت الاخلاص، قل هو اللہ۔ اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ جب فلک اور الناس کے رب کی پناہ میں آؤ گے۔ یہ میں نے عوامی انداز میں سادہ سادہ سا آپ کو صورتوں کا نام کا تعلق سنا، یہ پھر لطف آتا ہے نا جب بندہ 114 صورتوں کے ناموں کا تعلق بیان کرے۔ اچھا اب خیال، اب میں ذرا مضامین کا ربط آپ کو سناتا ہوں، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، شان یہ ہے اللہ کریم یکتا ہے۔ مانے پر غور کریں عوام ساتھی، عوام یکتا۔ یہاں دیکھیں نا ساتھی، قرآن جن کے سامنے ہے یوں انداز نہیں ہے، قل هو اللہ الواحد، واحد نہیں کہا، واحد کا معنی ہے ایک۔ دیکھیں میں ایک ہوں، یہ میرا جسم دیکھیں سارے عوام دوست، یہ میں ایک ہوں۔ واحد جو ہوتا ہے اس کی جزیں ہوتی ہیں، ہاتھ ایک جز ہے، ٹانگ دوسری جز ہے، سر تیسرا جز ہے، پیٹ چوتھی، یہ بہت سارے حصے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر جز سمجھ نہیں آ رہی عوام دوست کو تو میں آسان لفظ بولتا ہوں، واحد اس کو کہتے ہیں جس کے بہت سارے حصے ہوں، بہت سارے حصے ملتے ہیں تو واحد ایک بنتا ہے۔ اور احد یکتا کو کہتے ہیں جس کی جزیں نہ ہوں، جس کے حصے کوئی نہ ہو۔ مفتی صاحب میں نے سادہ سے الفاظ میں بات کی ہے، حصے جزیں۔ اچھا آگے خیال، اللہ کریم یکتا ہے جس کی جزیں نہیں ہیں، اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ عوام دوست میری طرف دیکھیں، علماء تو جانتے ہیں سب کچھ، ملتان کوئی ہم سے دور نہیں ہے، چنیوڑ سے، میاں والی سے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ملتان جیل میں قید تھے، فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے ترجمہ پڑھا، اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ میں تو حیران ہو گیا۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا، اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ فرماتے مجھے تو لفظ ہی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے قرآن پاک کا نسخہ اٹھایا جیل میں، اور ہندوؤں کا ایک بہت بڑا پنڈت
पंडित नेकी राम शर्मा, वो भी जेल में मेरे साथ कैद था। शाह जी भी अंग्रेजों के बागी थे, वो भी अंग्रेजों का बागी था। पंडित नेकी राम शर्मा के पास मैं कुरान पाक ले गया। पंडित जी जरा ये लफ्ज देखो ना, ये शायद आपकी जबान का लफ्ज हो, हिंदी का, मुझे तो लफ्ज जब समझ नहीं आया माना कैसे समझ आएगा। फरमाते थे पंडित ने माना पड़ा, अल्लाह समद, अल्लाह निराधार है। पंडित झूमने लग गया। वाह भाई वाह, माना करने वाले ने कमाल कर दिया। वाह जी वाह, किसने तर्जुमा किया? पंडित जी मुझे भी वाह भाई वाह, भाई मुझे तो बताओ, मुझे तो लफ्ज ही समझ नहीं आया। पंडित ने कि राम शर्मा कहने लगा, शाह जी ये हमारी संस्कृत जबान का लफ्ज है, अल्लाह समद, अल्लाह निराधार है। हम अपनी हिंदी बोली के अंदर, संस्कृत के अंदर निराधार उसको कहते हैं कि सारे उसके मोहताज हों, वो किसी का मोहताज न हो। वो कौन है? अल्लाह का नाम ऊंचा ले ले, वो कौन है? मुफ्ती साहब पंजाबी का जुमला माजरत के साथ, मैं भी पठान हूं, मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब की जबान भी शायद असल तो पश्तो हो, तो मैं सरेकी के 2 शेर आपको सुनाता हूं। मियां मोहम्मद साहब फरमा गए खड़ी वाले, फरमाने मंगते को लूं मंगता मंगे, ते रहे मुरादों खाली। एक आदमी बाजार में मांग रहा हो, मैं उससे मांगना शुरू कर दूं, मौलवी साहब दिमाग खराब है, मैं हो रहा तो मंगना, तुसा मेरे को मंगदे हो। मंगते को लूं मंगता मंगे, ते रहे मुरादों खाली। उसकी देना तान मुहम्मद, जड़ा आपू खुद सवाली। हमारे मियाँ वाली के एक शायर ने कहा, तौहीदी शायर था हमारा, अब तो फोत हो गई, अल्लाह मगफिरत फरमाए, उसका मियाँ वाली की जबान में शेर सुने। हमारे शायर ने कहा, कादर यार साहब, हजरत शेखुल हदीस साहब, हजरत मौलाना सनाउल्लाह साहब सीधा मजदहू, तो उस तौहीदी शायर का जरा शेर मियाँ वाली की जबान में सुने। फरमाने ने पिरने कोलूं जे कोई पिन्ने, ए कोई अकल दी गल, पत्नी चिनियोड़ दे साथी पिनना ही समझ दे हो कि नहीं, फकीर मंगण ला। पिनने कोलूं जे कोई पिन्ने, हुण जरा जाग के बवे, बड़ा खूबसूरत मिसरा अगला। पिनने कोलूं जे कोई पिन्ने, ए कोई अकल दी गल, मंगया कर उस दाता तू जैनू देवन दागू वाले। सारे अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। रईसुल मुफस्सिरीन सनदुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़े शेखुल मशाइख ने माना किया, अल्लाह समद, हर कोई हर वक्त हर काम में जिसका मोहताज हो, हर कोई हर वक्त हर काम में जिसका मोहताज हो, और वो किसी का किसी वक्त किसी काम में मोहताज न हो, उसको समद कहते हैं। आगे चलिए। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह करीम ने किसी को जन्म भी नहीं दिया, खुद भी अल्लाह करीम जन्म नहीं दिया गया। अल्लाह करीम औलाद से भी पाक है, वालिदैन से भी पाक है। मैंने सबक रोक दिया, अवाम साथियों के लिए ये मेरी बातें हैं, उलमा तो अहले इल्म है, हमारे सर का ताज है। मैं अब जरा एक जुमला अर्ज करने लगा अवाम दोस्तों के लिए। लम यलिद, अल्लाह में से कोई भी नहीं निकला, कोई बेटा ना कोई बेटी ना, अल्लाह में से कोई भी नहीं निकला, बेटी से भी पाक बेटे से भी पाक। लम यलिदा, अब कुरान पाक की सूरतुल इखलास पुकार पुकार के कह रही है, लम यलिद, अल्लाह में से कोई भी नहीं निकला। चिनियोट में आवाज आ रही है, हमारा प्यारा पैगंबर नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह में से निकला हुआ है। चिनियोट वालों इंसाफ आपने करना है,
قرآن کہتا ہے لم یلد، اللہ میں سے کوئی بھی نہیں نکلا. آواز آ رہی ہے نور من نور اللہ. اونچا جواب سننا چاہتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا. یہ آواز سچی ہے یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ اونچا جواب دیجیے گا. اللہ میں سے کوئی نکلا ہے؟ نہیں محبت سے اونچا اونچا. اللہ میں سے کوئی نکلا ہے؟ اچھا اللہ خود کسی میں سے نکلا ہے؟ نہ، والدین سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کریم کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے. میں 3 لفظ بولتا ہوں، ساتھی ذرا میری طرف دیکھیں. اب نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف. ایک گفٹ ہے آپ کے لیے. دروازہ کھٹکا. میں نے دروازہ کھولا، ایک آدمی دروازے پر کھڑا. بھائی جان کیسے آئے ہو؟ مولوی جی یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ہاتھ میں نے جوڑ دیے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرا بیٹا نہیں مانتا. میں بیٹے کو کیسے ناراض کروں؟ میں معافی چاہتا ہوں. بندہ چلا گیا. تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھٹکا. میں نے دروازہ کھولا، ایک اور ساتھی آئے ہوئے. مولوی جی یہ کام کرنا ہے. بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ابا نہیں مانتا، میں والد سے کیسے جھگڑا کر سکتا ہوں؟ یار مہربانی کرو، یہ معذرت چاہتا ہوں. بندہ چلا گیا. تھوڑی دیر گزری اور بندے آ گئے. دروازہ کھٹکھٹ آیا. یہ کیسے آئے ہو؟ مولوی جی فلاں کا. میں یار میں معذرت چاہتا ہوں، میری برادری نہیں مانتی. میں برادری کو کیسے ناراض کروں؟ یار کمال کرتے ہو. جاؤ دیکھنا میری 3 انگلیوں کو میرے دوست. 3 طاقتیں کسی کو مجبور کر سکتی ہیں، یا اولاد مجبور کر سکتی ہے، یا والدین مجبور کر سکتے ہیں، یا برادری مجبور کر سکتی ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، والدین سے بھی پاک ہے، اللہ برادری سے بھی پاک ہے. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اب رب تو سنیے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ مسئلہ توحید کھل کر بیان کریں گے، حضرت شیخ جاجری رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے رابطہ، جب آپ مسئلہ توحید میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر بیان کریں گے، دشمن آپ پر آخری وار کریں گے جادو والا. ان 2 صورتوں کو پڑھتے رہنا، اللہ کریم ان ظالموں کے حملے سے محفوظ کر دے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جو دین کا کام کرنے والا ہے نا، اس کو یہ 2 صورتیں کثرت سے پڑھنی چاہیے. پھر خاص طور پر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے تو میں ان 2 صورتوں کو پڑھ کر دم کر کے آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی. دشمنوں نے ہر دور میں سازش کی ہے دعوت حق کو روکنے کی. اب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. ساتھی میری طرف دیکھیں، آسان آسان باتیں عرض کروں، مشکل نہ. نقصان دینے والی چیزیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک مضرات دنیاویہ، دنیا کے لحاظ سے نقصان دینے والی ہے. دوسری ہوتے ہیں مضرات اخرویہ، آخرت کے لحاظ سے نقصان دینے والی ہے. جو دنیا میں نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا سورۃ الفلق پڑھو، دنیا میں نقصان دینے والی چیزوں سے اللہ کریم محفوظ رکھے گا. سورۃ الناس کی تلاوت کرو، جو آخرت کے لحاظ سے نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اللہ سورۃ الناس کی وجہ سے ان سے بھی محفوظ رکھے گا. آپ ذرا خیال کیجئے طلبہ ساتھی، یہ تو آسانی سے سمجھ لیں گے، میں سادے الفاظ بھی عرض کروں. ایک ہوتا ہے مستعیذ، پناہ ڈھونڈنے والا، پناہ مانگنے والا. ایک ہوتا ہے مستعاذ بہ، جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ. ایک ہوتا ہے مستعاذ منہ، جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اب 3 آسان الفاظ. پناہ مانگنے والا میں ہوں،
اور کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اب اس کی ذرا تفصیل آ گئی، لیکن آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ میں نے جب وہ خطبہ پڑھا تو خطبے میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستوں نے یہاں نشانی رکھنی ہے، قرآن پاک ایک جیسے ہوتے تو بڑا لطف آتا۔ سر آپ حوالہ کھولے نا 14واں پارہ۔ ہمارا انداز یہ ہے میاں والی میں کہ تمام ساتھیوں کے سامنے نسخہ ہوتا ہے ایک جیسا، پھر بندہ صفحہ بتائے نا تو پھر آسانی سے حوالہ کھل جاتا ہے۔ اب میں حوالے تو بہت سارے عرض کرنا چاہتا تھا لیکن ساتھیوں کو تکلیف ہوگی۔ اب ذرا یہ آپ سورۃ النال کھولیں اور 14واں پارہ ہے۔ اب آیت کا نمبر آپ دیکھیں نا، آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے، آیت نمبر 98 ہے، آیت نمبر 98 ہے، 97 کے بعد 98 اگر آپ دیکھیں نا انشاءاللہ حوالہ آسانی سے مل جائے گا۔ 97 نمبر کے بعد 98 نمبر آیت، یہ 12واں اور 13واں رکوع اس کے درمیان میں آیت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سننے والے بندے جس وقت قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرے، قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ ڈھونڈی کر اللہ کریم کی شیطان مردود کے شر سے۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، ہمارے میاں والی میں تو بڑا قتل و غارت کا ماحول ہے، تو سنتے تو خیر آپ بھی رہتے ہوں گے۔ بندہ اس دنیا میں بستا جو ہے معاشرے میں، دشمن کا مقابلہ ہتھیار سے کیا جاتا ہے۔ آپ چپ کر گئے ساتھی، میرے خیال ہے آپ تھک گئے، صورتیں تو میں نے ابھی بیان کرنی ہے۔ دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے، اچھا شیطان وہ دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ اب میں حوالہ آپ کو سنا دیتا ہوں، کھولنے میں آپ کو تکلیف ہوگی، نسخے ایک جیسے نہیں۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، سورت کا نام سورۃ الاعراف، 8واں پارہ، قرآن پاک کا انداز۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 27 کھلی ہوئی ہے۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، تم شیطانوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ساتھی میری طرف دیکھیے گا، شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ جو شیطان کو دشمن مانتے ہیں وہ اونچا جواب دیں دوست، شیطان ہمارا دوست ہے یا دشمن؟ ہمیں نظر آتا ہے جی، ہم اس کو نظر آتے ہیں، ہم نظر آتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر۔ اچھا عجیب بات، جان کا دشمن نہیں شیطان، ہمارے مال کا دشمن نہیں، ہماری جائیداد کا دشمن نہیں، عزت اولاد کا دشمن نہیں، شیطان سب سے قیمتی چیز ایمان کا دشمن ہے۔ نظر بھی نہیں آتا، مقابلہ کیسے ہوگا؟ لفظ میرے دوستوں نے یاد کرنا ہے، شیطان دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اعوذ باللہ ہتھیار ہے۔ مجھے سنائیں گے، مجھے خوشی ہوگی، جو اونچا سنائے گا اللہ اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے۔ شیطان دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اعوذ باللہ کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ اعوذ باللہ کیا ہے؟ اب خیال میری طرف دیکھیے گا، ہتھیار دکھایا، اعوذ باللہ ہم نے پڑھی، شیطان بھاگ گیا، ہو سکتے حملہ کرنے کے لیے دوبارہ قریب آ جائے۔ فرمایا بندہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ ہتھیار ہے، اور بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار ہے۔ رحمت کی دیوار میں آ گئے ہو، اب قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرتے جاؤ۔ اچھا اللہ کا نام کون ساتھی اونچا لے گا؟ اللہ اسے رحمت اور برکت سے مالا مار کر دے۔ پناہ دینے والا صرف کون ہے جی؟ مجھے لطف نہیں آیا دوستوں کے جواب پر، پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ نہیں، باہر روڈ پر چلیے، 30 لاکھ روپے کی گاڑی جا رہی ہے، کروڑ روپے کی گاڑی جا رہی ہے، 7 پرانی جوتی بندھی ہوئی ہے، پرانی جوتی
یہ کیوں ملک صاحب چودھری صاحب مولوی جی تانوں کی پتا اس نظر بد تے ایکسیڈنٹ تو بچایا ہویا ہے. اب خیال 5 کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی ہے, سالن پکانے والی ہانڈی الٹی کر کے کوٹھی کی چھت پہ لٹکائی ہوئی ہے. چودھری صاحب یہ کیوں بادشاہ اس نے نظر بد سے بچایا ہوا ہے. اچھا تو کالا باغ آپ نے نام تو سنا ہے, ڈیم کے حوالے سے بڑا مشہور ہے, یہ ہمارے میاں والی میں ہے. تو میں وہاں جاتا ہوں درس قرآن دینے کے لیے ہر مہینے. تو ہم حیران ہو گئے کہ کالا باغ کی جو لوگوں کے گھر ہیں نا, سب کے نہیں, موحدین بھی ہیں, تو لوگوں کے گھر کے دروازے کے باہر جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہے کا نال ہوتا ہے نا, کوئی اس کو تنال کہتا ہے, کوئی نال کے جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگتا ہے تاکہ پاؤں جو ہے نا اس کا گھسے نہیں. تو ہم حیران ہو گئے بے کالا باغ کے لوگوں کے گھروں کے دروازے کے باہر وہ میخوں کے ساتھ لوہے کے پاؤں والے نال لگے ہوئے تھے. یہ بھئی نال کیوں, یہ گھوڑے کے پاؤں والا لوہا پرانا. مولوی جی آپ کو کیا پتا یہ مصیبتیں اور بلائیں اندر نہیں آنے دیتا. یہ کیا چیز ہے چودھری صاحب, یہ بادشاہ امام ضامن ہے, گولی اثر نہیں کرے گی. اچھا اس نے گولی سے بچایا ہوا ہے. اور لیاقت باغ میں جس کو گولیاں لگی اس نے 2 امام ضامن باندھے ہوئے تھے. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی سیاسیوں, ایک گل سمجھ نہیں آئی, 2 امام ضامن باندھے ہوئے تھے. خیال بچہ پیدا ہوا ہمارے سرکی کے علاقے میں, تو والدہ نے بچے کے ساتھ چھری رکھی ہوئی ہے سرہانے پر. بی بی جی یہ چھری کیوں رکھی ہے؟ بادشاہ مولوی جی جنوں کا خطرہ ہے, یہ جنوں سے بچائے گی. واہ بھائی واہ. شادی ہونے لگی, دولہا کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی, دولہا کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی. ملک صاحب یہ کیوں؟ حضرت آپ کو کیا پتا, شادی کا وقت ہے, دولہا کے ہاتھ میں ہم نے کلہاڑی دے دی, تلوار دے دی, یہ جنوں سے بچائے گی. واہ بھائی واہ. خیال کرنا کوئی بھی بچانے والا نہیں, کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں, اونچا اللہ کا نام لینا. اعوذ باللہ, پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ سورت کا نام سورت الجن. آپ کو حوالہ کھولنے میں تکلیف ہوگی, میں سنا دیتا ہوں. سورت کا نام سورت الجن. یہ میرے سامنے آیت نمبر 22 کھلی ہوئی ہے, یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے, یہ حوالہ ہے آیت نمبر 22 29واں پارہ سورت الجن. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی اللہ کے بغیر مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے. اب آپ نے انصاف کرنا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ چھری, یہ کلہاڑی, یہ تلوار, یہ امام ضامن, گھوڑے کے پاؤں والے نال, سالن پکانے والی ہانڈی, یہ پرانی جوتی, اور کار کے ساتھ پیجاروں کے ساتھ کالا کپڑا باندھا ہوا ہے چھوٹا سا. چلو جوتی باندھتے شرم آتی ہے ملک صاحب کو, کالا کپڑا چھوٹا سا باندھ دیا, وہ پیچھے سے گھسٹ رہا ہے. بھئی یہ گاڑی کے پیچھے کر. مولوی جی اس نے نظر بد سے بچایا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں نہیں بچا سکتی. اللہ کا نام اونچا لینا ہے. پناہ دینے والا بچانے والا صرف کون ہے؟ آئیے سبق پر آخری 2 صورتیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعلان فرما دیئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. آسان الفاظ, میری طرف دیکھے گا عوام دوست. رب کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والا. تربیت کیا ہوتی ہے؟ انشاء شے حالن فحالن الى حد التمام, ایک چیز کی تربیت کرنا, پرورش کرنا, حد کمال تک لے جانا. میں آپ کو مثال سناؤں, میری طرف دیکھیں. میں نے سوال کیا, یہ بچہ ہے جی, اس بچے کو کون پال رہی ہے؟ جی اماں پال رہی ہے. اچھا, معصوم بچے کو. یہ میں مثال دے رہا ہوں مفتی صاحب,
اماں پال رہی ہے، اب اماں فائدے والی چیزیں بچے کو دے رہی ہے، نقصان والی چیزوں سے بچا رہی ہے۔ پالنا کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی پالنے والا، اور پالنے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، نفع والی چیز دینا، نقصان والی چیز سے بچانا۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ کریم رب ہے، نفع پہنچانے والا بھی صرف اللہ ہے، نقصان سے بچانے والا بھی صرف اللہ ہے۔ رب پالنے والا، تربیت کرنے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا۔ الفلق، صبح کا رب۔ اب میری طرف دیکھیے گا، یہ کیوں کہا فلک صبح کا رب؟ اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کریم نے اشارہ کر دیا، جس طرح اللہ کریم اندھیرے کو چیر کر صبح لے آتا ہے، میرے محبوب اللہ آپ کی تکلیف کو ایسے چیر کر صحت سے مالا مال کر دے گا۔ دوسرا اشارہ یہ ہے، فلک کہتے ہیں چیرنے کو۔ اللہ کریم گٹھلی کو چیرتا ہے، اس میں سے کھجور نکالتا ہے، اللہ دانے کو چیرتا ہے، اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ رب العالمین کی یہ جو چیرنے والی صفت ہے ساری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اشارہ کر دیا، جو ساری کائنات کا رب ہے وہی رب آپ کی تکلیف کو دور کر کے اللہ شفا عطا کرے گا۔ اب خیال، جو بات کہنی ہے ذرا خیال، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ کریم نے پیدا کی ہے۔ جتنے بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے ساری مخلوق کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب جس کی پناہ ڈھونڈی جا رہی ہے نا، میں رک گیا ہوں آپ کی توجہ کی خاطر، جس کی پناہ ڈھونڈی جا رہی ہے اس کی ایک صفت بیان کی، بے رب الفلق، صبح کا رب ہے، اندھیرا چیر کر صبح لے آتا ہے، تکلیف کو ختم کر کے صحت لے آئے گا۔ اس کی ایک، اللہ کی ایک صفت ذکر کی، صبح کا رب ہے۔ اور جن سے پناہ مانگنی ہے، جن سے پناہ ڈھونڈنی ہے، جن کا خطرہ ہے، وہ تین چیزیں اللہ نے بیان کی۔ پہلے فرمایا من شر ما خلق، ساری مخلوق کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر خاص طور پر تین چیزیں بیان کی، تخصیص بعد از تعمیم، تین چیزیں خاص طور پر ان کا خطرہ زیادہ تھا۔ نمبر ایک، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، خیال کرنا باب، ساری مخلوق میں سے تین چیزیں خاص طور پر بیان کی۔ اللہ ان تین چیزوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، ان تین چیزوں کا خطرہ زیادہ ہے۔ نمبر ایک، اندھیرے کے شر سے، غاسق اندھیرا، اندھیرے کے شر سے میں رب تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اذا وقب، جس وقت اندھیرا چھا جائے۔ نیچے نہیں دیکھنا دوستوں نے، دیکھنا میری طرف ہے۔ اب اللہ اندھیرے کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اندھیرے کا ذکر کیوں کیا؟ پہلی بات، اندھیرا کوئی کم خطرے والی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرا چھانے لگے، غلے کو ابوابکم، دروازوں کو بند کر دیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو۔ اندھیرا چھانے لگے، بچوں کو باہر نہ نکلنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ شیاطین اندھیرے میں پھیل جاتے ہیں نقصان دینے کے لیے۔ شیاطین کو اندھیرے سے بڑی مناسبت ہے، اندھیرے میں پھیلتے ہیں۔ بچوں کو روکو، باہر نہ نکلیں، دروازے بند کرو، اللہ کا نام لے کر چراغ بجھا دو۔ شیاطین اندھیرے میں نکلتے ہیں۔ دوسری بات، اندھیرے کے شر سے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ دوسری بات، موسی جانور اندھیرے میں زیادہ نکلتے ہیں، سانپ نکل آئے، بچھو نکل آئے، یہ موسی یہ بھی اندھیرے میں زیادہ نکلتی ہیں۔ اور تیسری بات، ڈاکو اور چور یہ بھی اندھیرے میں زیادہ کاروائیاں کرتے ہیں، اندھیرے کا خطرہ کوئی معمولی ہے۔ اور چوتھی بات، یہ جو برے کردار والے لوگ ہیں، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، الفاظ میں محتاط بولوں گا، خیال کرنا،
یہ جو گندے کردار والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اپنے گندے کام رات کو زیادہ کرتے ہیں. شرابی شراب پینے والا، بدکار بدکاری کرنے والا، یہ گندے لوگ گندے کام رات کو زیادہ کرتے ہیں. 4 باتیں میں نے عرض کی، 5ویں سنیے. پہلی بات عرض کی، شیاطین اندھیرے میں زیادہ نکلتے ہیں. دوسری بات، یہ موذی جانور حشرات الارض یہ اندھیرے میں زیادہ نکلتے، نقصان دینے والے ہیں. نمبر 3، چور ڈاکو نقصان پہنچانے والے اندھیرے میں زیادہ نکلتے ہیں. نمبر 4، گندے کردار والے لوگ، گندے کام کرنے والے لوگ یہ بھی اندھیرے میں زیادہ نکلتے ہیں. اور نمبر 5، جو جادوگر ہیں یہ بھی جادو رات کو زیادہ کرتے ہیں. جادو میں بھی ظلمت ہے اور جادوگروں کو اندھیرے سے مناسبت ہے، اس لیے اندھیرے کا ذکر. من شر غاسق اذا وقب. میری طرف دیکھیں ساتھی، اور بات عرض کروں. اندھیرا 2 قسم کا ہوتا ہے. لائٹ بند کر دو اندھیرا چھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں حسی اندھیرا جو محسوس ہو. اوہو بجلی چلی گئی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ حسی اندھیرا ہے. اللہ اس اندھیرے سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور دوسرا مانوی اندھیرا ہے، باطنی اندھیرا، دل پہ چھا جانے والا اندھیرا. کفر کا اندھیرا دل پہ چھا جائے، شرک کا اندھیرا دل پہ چھا جائے، گناہوں والا اندھیرا دل پہ چھا جائے. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے محسوس ہونے والے اندھیرے سے بھی بچا لے. اللہ کسی قسم کا نقصان نہ ہونے دے. اور جو اندھیرا میرے دل کو نقصان پہنچانے والا ہے، کفر شرک والا گناہوں والا، اس اندھیرے کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اندھیرا کم ہو تو اتنا نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا، اندھیرا زیادہ ہو تو نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اذا وقب، زیادہ اندھیرے کا اشارہ. جس وقت اندھیرا چھا جائے، زیادہ اندھیرا ہو جائے، اس کے شر سے بھی میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. ایک نقصان دینے والی چیز اندھیرا. نمبر 2، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکے مارنے والی، پھونکے مارنے والی کس میں؟ فی العقد، گروہ کے اندر. جو گرہ میں پھونکے مارنے والی ہیں ان کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اب یہ طلبہ ساتھیوں کے لیے بات ہے، عوام کے لیے نہیں. یا تو النفاثات النفوس کی صفت ہے، اور نفوس عام ہے، مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے. اور یا النفاثات دوسرا قول شان نزول کے اعتبار سے کہا گیا. لبید ابن عاصم اور اس کی جو بیٹیاں جادو کرنے والی تھی بہت ماہر، ان کا اشارہ ہو رہا ہے. جو جادو کرنے والی عورتیں ہیں، گروہ میں پھونکے مارنے والی، پڑھ پڑھ کر جادو کو، ان کے شر سے بھی میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جس وقت حسد کرنے لگے. میری طرف دیکھیں جملہ عرض کروں. ہائے اس کے پاس یہ کوٹھی کیوں ہے؟ ہائے اس کی کوٹھی چلی جائے، تباہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. جو دوسرے کے پاس نعمت ہے یہ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، چلی جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. یہ شریعت میں حرام ہے. اور ایک ہوتا ہے رشک، عربی میں اس کو کہتے ہیں غبطہ. رشک اردو والے ساتھوں کے لیے رشک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی عطا کر دے. یہ شریعت میں جائز ہے. اللہ اس کو تو نے مکان دیا ہے، اس کے پاس بھی رہے، مجھے بھی عطا کر دے. اس کی گاڑی ہے، اس کے پاس رہے، یہ نعمت مجھے بھی، یہ شریعت میں جائز ہے. اور پھر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کرنا ہے 2 آدمیوں پہ کرنا چاہیے. ایک آدمی کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا، جگہ جگہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، اس پہ رشک کرو. اور نمبر 2، جس کو اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں مال لٹا رہا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مساجد پر مدد
گزارش پر اس پر رشک کرنا چاہیے۔ اللہ جیسے یہ بندہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے مجھے بھی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جیسے یہ بندہ تیرے نام پر مال خرچ کر رہا ہے ایسے مجھے بھی مال خرچ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ پھر حسد دو قسم ہوتا ہے، میری طرف دیکھنا۔ ایک ہوتا ہے حسد قلبی، دل میں، اگر دل کے اندر کوئی حسد رکھے نا اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ دوسرا ہوتا ہے حسد عملی، پریکٹیکل، جب حسد کرنے والا پریکٹیکل حسد کرنا شروع کر دے پھر خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے عملی حسد کا اشارہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ حسد کرنے والے کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرنا شروع کر دے۔ میری طرف دیکھیں، میں خلاصہ سناؤں اس سورت کا۔ اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے برب الفلق، جو صبح کا رب ہے۔ تین چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے، اندھیرے کے شر سے ایک، جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے دو، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے تین۔ ان تین چیزوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو نے بچانا ہے۔ اگلی سورت آ گئی سورت الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات آنے والی ہے، سادے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، اس کی جو لوگوں کا رب ہے۔ نمبر دو مالک الناس، مالک ہے لوگوں کا۔ نمبر تین الہ الناس، معبود ہے لوگوں کا۔ تین صفتیں بیان کی گئی ہیں، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ رب ہے، مالک ہے، معبود ہے۔ کچھ ساتھیوں نے غور کیا جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں، پچھلی سورت میں رب کی ایک صفت آئی تھی برب الفلق، یہاں تین آ گئی۔ مستعد بھی تین ہے، طلبہ ساتھیوں کے لیے جملہ۔ اللہ کی تین صفتیں یہاں کیوں ہیں؟ وہاں تو ایک تھی۔ تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی، اندھیرا، جادوگرنیاں اور حسد کرنے والا جب حسد، اور یہاں تین صفتیں آ گئی اللہ کی، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ یہ کیوں؟ جس سے پناہ ڈھونڈی جا رہی ہے وہ ہے شیطان، اور شیطان ہمارا دشمن ہے، زہری دشمن نہیں، باطنی دشمن ہے۔ جملہ عرض کر چکا ہوں، ہے بھی ایمان کا دشمن۔ چونکہ مقابلہ بڑے دشمن سے تھا اس لیے رب کی تین صفتیں بیان کی گئی اللہ کی۔ اللہ تو رب ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو معبود ہے۔ مہربانی کر، جب رب بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، الہ بھی تو ہے، اس بڑے دشمن کے شر سے مجھے بچا کے رکھنا۔ میں کچھ نہیں ہوں۔ اب ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، الناس کیوں فرمایا؟ ساری کائنات کا مالک ہے، مالک الناس کیوں فرمایا؟ وہ تو الہ العالمین ہے، الہ الناس کیوں فرمایا؟ خیال کیجئے گا، انسان جو ہے نا، یہ انسان، ایک تو یہ جہان ہے زمین و آسمان، انسان اپنے وجود کو دیکھے، انسان کے وجود میں بھی ایک جہان موجود ہے۔ یہ کھانا، یہ پینا، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ کان، اور پھر عقل، حواس خمسہ، سونگھنا ہے، چکھنا ہے، ٹٹولنا ہے، سونگھنا ہے، دیکھنا ہے۔ یہ گویا کہ ایک بہت بڑا نظام ہے، یہ ایک جہان ہے۔ انسان کا وجود ایک الگ جہان ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، انبیاء بھی اللہ نے صرف انسانوں میں سے بھیجے، اس لیے ذکر الناس کا کیا گیا، ورنہ اللہ تو سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا معبود ہے۔ اور پھر مالک کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنے اختیار کسی کے حوالے نہ کیے ہوں۔ اگر آپ حوالہ کھول سکیں تو مجھے خوشی ہوگی، میں حوالے سے نہیں کھول رہا کہ ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سورۃ القصص ہے میرے سامنے، 20واں پارہ، سورۃ القصص 20واں پارہ، آیت نمبر 68، 67 کے بعد 68۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اس کی اپنی مرضی آئے۔
آپ میری طرف دیکھیں تو آپ کو ایک بات سناؤں، نیچے نہیں دیکھنا. ہمارے میاں والی کے ضلع میں ایک جگہ ہے حافظ والا، وہاں پر ایک عورت کو اللہ نے 34 بچے عطا کیے. آپ چپ کر گئے ہیں. مفتی صاحب ایک عورت، چنیوٹیو سن دے بیٹھے ہو. مفتی صاحب 18 بچے پہلے خامد سے، پہلا خامد فوت ہو گیا، عورت نے دوسری شادی کی اور دوسری شادی سے 16 بچے اللہ نے دیے. ایک اور حیران ہو گئے ہو. ایک عورت کو نہ اللہ نہیں دے سکتا. ربوں کا یخلق کو پیدا کرتا ہے جیسے اپنی مرضی آئے. اب مفتی صاحب معذرت کے ساتھ سریکی میں جملہ، کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں. عید کا تیسرا دن تھا، یہ جو قربانی والی عید گزری ہے. میں گیا گڑھ مہاراجے، بیان تھا ہمارا یہ ابھی جو قربانی والی عید گزری، تو حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کی قبر وہاں قریب ہے. دربار پر ہم نے دیکھا بیر کے درخت کے نیچے عورتیں دوپٹے بچھا کر بیٹھی ہوئی تھیں. مولوی جی یہ کیوں؟ بیر کا دانہ گرے گا بیٹا ملے گا، بیر کا پتا گرے گا حضرت سلطان باؤ سے بیٹی دے دے گا. میں حیران ہو گیا. بیر بڑی پرانی تھی، اس کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، بندھی ہوئی تھی، بہت پرانی بیر ہے. اچھا وہ علاقہ بھی ہے ریتلا، وہاں پر آندھیاں بہت آتی ہیں. میں حیران ہو گیا. بیر کا دانہ دوپٹے پہ گرا بیٹا ملے گا، بیر کا پتا گرا بیٹی ملے گی، اور پوری بیر گر گئی. نہ پوری بیر نہیں گر سکتی، پوری بیر گر جاوے. ٹیماں دیا ٹیماں تیار. واہ بھائی واہ. مرغی نہ پی. اچھا آپ نے کبھی مرغی کو دیکھا ہے؟ مرغے کو کٹ 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 دونوں قبر پہ جا رہے ہیں، ہمیں بچوں کی ضرورت ہے. کبھی دیکھا ہے مرغی مرغا جا رہے ہوں دربار پر کٹ کٹ؟ واہ انسان ہے در در کے دھکے کھا رہا ہے. مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں، مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں. حیوان تا منگ دے رب تو خاکی، تو تا در در کرے میں پکاراں. بندے نے سوچا ہی نہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، پیدا کرنے والا تیرا پروردگار ہے جیسے خود چاہے. تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اس کی اپنی مرضی آئے. وَيَخْتَارُ خود چن لیتا ہے، خود پسند کر لیتے ہیں، خود اختیارات کا مالک ہے. جن کے اختیار تم نے مانے ہوئے ہیں کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دیتے ہیں، ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگا دیتے ہیں. بادشاہ یہ بڑی کرنی والی سرکار ہے. فرمایا ما کان لہم الخیارہ، ما کان لہم الخیارہ، ما کان لہم الخیارہ. ان کا کوئی اختیار نہیں. میں حیدرآباد سندھ سے واپس آ رہا تھا بیانات کر کے، دادو والا راستہ بورڈ لگا ہوا تھا سہمن شریف. اچھا یہ ہے، روکو بھئی گاڑی روکو. ڈرائیور کو میں نے کہا گاڑی ادھر لے جاؤ. ہم اندر پہنچ گئے، گاڑی کھڑی کی. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. میں غلط بیانی کروں کلمے پر میری موت نہ آئے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. ہم نے دیکھا حضرت کلندر سیم کی قبر پر لوہے کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھیں جن میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں. اس پیٹی کو 2 تالے لگے ہوئے تھے. ہم حیران ہو گئے، 2 تالے کیوں لگے ہوئے پیٹی کو؟ کہ مولوی جی آپ کو کیا پتا پاؤڈر پینے والوں کا خطرہ ہے. یہ بات ہم نے نہیں سمجھی. پاؤڈر پینے والے جو پاؤڈر پیتے ہیں جہاز، یہ وہ پیسے نکال لیں گے. 2 تالے لگا دیے. مسئلہ سمجھ آ گیا. جو قبر والا بابا بیٹی کے پیسے نہیں بچا سکتا، ہماری مشکل کو حل کیسے کرے گا؟
ما کان لہم الخیر، سارے اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ الگ موضوع ہے، سبق پر آئیے۔ مالک الناس، مالک ہے لوگوں کا، الہ الناس، معبود ہے لوگوں کا، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کا رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، الہ بھی ہے۔ الوسواس طلبہ، یہ اس میں مصدر ہے، بطور مبالغہ شیطان کو کہا گیا جو وسوسے ڈالتا ہے۔ الخناس، ذکر الہی کے وقت، یاد الہی کے وقت پیچھے ہٹ جانے والا۔ یہ جو اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا یہ ایسے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتے ہیں سبحان اللہ، آدھے آسمان اور آدھے زمین کے حصے کو اللہ اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ جب بندہ کہتے الحمدللہ، سارا آسمان و زمین کا حصہ اجر و ثواب سے اللہ مالا مال کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی گرز ہے نا، گرز لوہے کا، اور کسی کو مارو اور بھاگے، جب بندہ کہتا ہے نا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، شیطان کو ایسے لوہے کے گرز کی طرح لگتا ہے یہ اللہ کا ذکر۔ شیطان اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے، اور انسان گناہوں پر آمادہ بھی تب ہوتا ہے جب اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ من الجنت والناس، وہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ کن میں سے ہے؟ من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میں اپنی مثال دوں۔ ایک آدمی ہے، مولوی جی فلم تے نہ چلیے، فلم دیکھیے، بڑی بہترین فلم آئی ہوئی ہے سینما وچ۔ اگر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، نہیں بھائی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب یہ جو مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، مولوی جی ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا، پریشان بیٹھے ہو، فلم دیکھو گے پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ بھی شیطان ہے۔ یہ انسانوں میں سے شیطان ہے، اور دوسرا جنوں میں سے ہے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ میں آپ کو پس منظر سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مسجد نبوی میں کھڑے تھے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، اعتکاف کی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی گھر والی کچھ ضروری بات کرنے کے لیے مسجد میں آ گئی۔ قریب حجرہ تھا، کوئی بات کرنی تھی، رات کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ، آپ اعتکاف میں تھے۔ گھر والی سے بات چیت کرتے کرتے جب وہ جانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل پڑے ہیں۔ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے ضروری بات کر رہے ہیں۔ مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں، رات کا وقت ہے۔ دو صحابی گزرے، ساتھ راستہ تھا، انہوں نے دیکھا اللہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ مسجد میں باتیں کر رہے ہیں، آدھی رات کے وقت، رمضان کا مہینہ۔ دونوں نے چہرہ پھیر لیا، تیز تیز قدموں سے جانے لگے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما، دونوں ٹھہر جاؤ، آگے نہیں جانا، یہاں ٹھہر جاؤ۔ دونوں ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں مسجد میں آدھی رات کو میری اپنی بیوی ہے۔ حضرت آپ نے یہ بات کیوں بتائی؟ اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان بندے میں ایسے چلتا ہے جیسے بندے کا خون چلتا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دے۔ پتنی آمنہ کے لال کس عورت سے رات کو مسجد میں باتیں کر رہے تھے؟ ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ وسوسے ڈالنے والا یا انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے ہے، اللہ بہت بھاری دشمن ہے، نظر نہیں آتا، باطنی دشمن ہے۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، رب بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، الہ بھی تو ہے۔ یہاں ہاتھ رکھیں، سورۃ فاتحہ دیکھیں، یہی تینوں باتیں سورۃ الفاتحہ میں بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ. آگے ثواب ہے آگے. سب دوستوں کو سورت فاتحہ آتی ہے, زبان کے تالے کھول دو. الحمدللہ. رب کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اور جو رب کا ذکر آخری صورتوں میں یہاں بھی. الرحمن الرحیم. مالک کا ذکر آیا کہ نہ آ گیا؟ مالک یوم الدین. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. الہ الناس, لوگوں کا معبود تو ہے. جو 3 صفتیں سورۃ فاتحہ میں تھیں وہی 3 باتیں سورۃ الناس میں بیان کر دی گئیں. اول اور آخر کے مضمون کٹھے ہو گئے ہیں. رب بھی ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ ہے. نفع پہنچانے والا, نقصان سے بچانے والا بھی صرف اللہ ہے. مالک بھی صرف اللہ ہے. اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. اور نمبر 3, ایاک نعبد الہ الناس, ہر قسم کی عبادت کے لینگ میں صرف اللہ ہے. سورت فاتحہ دیکھیں نا, یہ شروع ہو رہی ہے. ساتھی دل کی کھڑکیاں کھول دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, با سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ با. اور سورۃ الناس من الجنۃ والناس. میری طرف دیکھیں, بڑی عجیب بات لکھی حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے ہیں قرآن پاک شروع ہو رہا ہے با سے, ختم ہو رہا ہے سین پر. میں اردو کے لہجے میں عرض کرتا ہوں, علماء سے معذرت, اردو کے لہجے میں شروع بے سے ہو رہا ہے. مفتی صاحب اردو کے انداز میں شروع بے سے ہو رہا ہے, یہ اردو کا انداز ہے. شروع بے سے ہو رہا ہے, مکمل سین پر ہے. بے اور سین بس, بے اور سین. شاہ صاحب نے لکھا, معلوم ہوا قرآن بس باقی حواس, قرآن بس باقی حواس. یہ میں نے موٹی موٹی عوامی باتیں آپ دوستوں کو سنا دی ہیں. اللہ کریم مفتی صاحب کو آئندہ بھی قرآن مجید کا درس ایسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.